محترم محتشم سامعین حضرات، 22 اپریل 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں ہونے والے اہم واقعات کے عنوان سے معنون ہے۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان المبارک میں سب سے پہلا واقعہ ماسٹر کو آواز کرتا ہے، ماہ رمضان المبارک میں 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا ہے۔ اس لحاظ سے ہم پہلا ذکر سیدہ پاک کا کریں گے۔ یاد رکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 لخت جگر میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، اور آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ جب سرکار تشریف لائے مسجد اقصی میں تو سارے انبیاء اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جب حضور آ گئے، اور جب سیدہ فاطمہ آئے تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ انبیاء جس طرح حضور کا استقبال کرتے ہیں، اسی طرح حضور پاک سیدہ فاطمہ کا استقبال فرماتے ہیں۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جب آیت اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لے لیا، امام حسن پاک کو بھی لے لیا، بجلی محل نہیں پاک کی تھی، اور امام حسین کو بھی لے لیا، مولا علی پاک کو بھی لے لیا، اور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ سیدہ طیبہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ حضور چوما کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا سرکار کے ہاتھ چومے اور سرکار سیدہ فاطمہ کے چومے۔ اور چوتھی فضیلت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کی یہ ہے کہ ان کا رشتہ مولا علی سے ہوا ہے، کہ مولا علی باب العلم ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے۔ بولو، مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، اور سیدہ فاطمہ کی ولادت حضور کے گھر ہوئی ہے۔ تو کیا نصیب ہے سیدہ فاطمہ کے کہ جب شادی کا وقت آیا تو دلہا خدا کے گھر سے آیا اور دلہن مصطفیٰ کے گھر سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جوڑی بڑی اعلیٰ ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاطمہ بدعۃ منی،
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بولو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آزادہ فقط آزادی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، جس نے میری فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا ہے، اور اسی کا یہ مفہوم بھی بنتا ہے کہ جس نے فاطمہ راضی اس پہ مصطفیٰ راضی ہے، اور جس پہ مصطفیٰ راضی اس پہ خدا راضی ہے، لہذا فاطمہ بیٹی سے جدا نہیں، میں فاطمہ سے جدا نہیں، کہو سبحان اللہ۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو بیٹی فاطمہ ہے یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اونچی آواز سبحان اللہ۔ لگتا ہے بھی تسی روزہ رکھیا ہے تو معاذ اللہ میں بھی روزہ لا گیا، میں بھی تھوڑے نال ہی ہوں، روچا کر کے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں اب یہ بھی سیدہ فاطمہ کی فضیلت بن گئی ہے کہ جنت میں پانچویں فضیلت بتا رہا ہوں، پانچویں ہے چھٹی ہے، چھٹی ہے، چلو چھٹی کر لیتے اے تھوڑی وجہ نال تو یہ بھی پتہ ہوتا گل کہڑی چل رہی، بس بیٹھے ہو پکے لگے تھے ٹائم پورا ہو جائے، اللہ اکبر گل کی اللہ نے بندے کو دیکھا کرو کہ گل ہو کہڑی ہوئی کتنے ہو رہی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ سیدہ پاک کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ جنتی خواتین کی رب نے سردار بنایا ہے، تو اسی میں یہ فضیلت ساتویں داخل کر لے کہ آپ کے جو لخت جگر ہے امام حسن پاک، اور جو آپ کی لخت جگر ہے تسبیح نہ کرے کرو یار خدا دا واسطہ کرو، میرے بھی سال ہو گیا پڑھنے کو ایک بھی آدمی تجھے چھڑنے کو تیار نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسین، ان کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ جنت میں خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ اور تمام جنتیوں کے سردار امام حسن حسین ہیں۔ ساتویں فضیلت سیدہ فاطمہ بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ ہے کہ آپ کو سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت مبالغہ میں لے کر آئے، بولی آیت مبالغہ میں، کہ آیت مبالغہ میں فرمایا کہ آؤ میں اپنی جان لے کے آتا ہوں، تم اپنی جان لے کے آؤ، میں اپنے اہل لے کے آتا ہوں، تم اپنے اہل لے کے آؤ۔ سورہ آل عمران میں ہے تو سید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو لے کر آئے، امام حسین کو لے کر آئے، مولا علی کو لے کر آئے، اور سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے۔ آٹھویں فضیلت سیدہ فاطمہ الزہرا بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی عجیب ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے گھر جب سرکار اپنے یوم وصال سے چند دن پہلے آرام فرما تھے تو سیدہ پاک حضور کے پاس آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ پاک کے کان مبارک میں تو بات ارشاد فرمائی تو سیدہ فاطمہ رونے لگ پڑی۔ یہ آٹھویں فضیلت ہے نا، اور دیکھتے رہے رو رہی ہے، آپ نے فرمایا بیٹی قریب آؤ، قریب آئی تو سرکار نے پھر کان میں ایک بات ارشاد فرمائی جس سے آپ ہنسنے لگ پڑی۔ اب کوئی نہیں پتا کیا کہا ہے کیا نہیں کہا۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، رحلت فرمائی، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا بیٹی وہ بات تو بتاؤ کہ جب پہلی بار تمہارے کان میں سرکار نے کچھ کہا تو آپ رو پڑی، جب دوسری بار کہا تو آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، وہ بات کیا تھی؟ تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی میں نے آپ کے علاوہ تو کسی کو نہیں بتانا تھا
پر آپ میری ماں ہے، میں آپ کو انکار نہیں کر سکتی. بولو آپ کو انکار ہے نہیں. تو وہ پہلے بات جو فرمائی اور میں رو پڑی، وہ بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا بیٹی اسی بیماری میں میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں. تو میں نے رونا شروع کر دیا. تو پھر سیدہ فرماتی ہے جب میں روئی تو سرکار نے فرمایا بیٹی قریب آؤ. دوسری بار میرے کانوں میں آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو سب سے پہلے میرے پاس تو آئے گی، یعنی تو بھی میرے پاس فوری دنیا سے رخصت ہے. تو میں ہنس پڑی کہ چلو میں اپنے مولا کے پاس پہنچ جاؤں گی. یہ 8 فضیلتیں ہوگی اور 9ویں فضیلت سنی ہے. میں بہت شاید بتا رہا ہوں، اگر میں الحمدللہ ہزاروں تک بات چلی جائے گی، پر چونکہ آگے اور بھی کچھ مضامین بیان کرنے ہیں. جب سیدہ پاک کے آخری ایام تھے تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی نہ پڑھے کرو، صرف تعالیٰ عنہ پڑھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھ کے. تو تھوڑا فرض ہے پورا جملہ پڑھو، میرے نال ادھا اگلا پڑھ چھڑ دے اور میرے پچھلا مولوی کا ہی کافی ہے. تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بیمار ہوتی تھی، میں جانتا رہتا تھا تیمارداری میں، تو بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ جاتی تھی این اس حالت میں جب کہ بیمار ہے، لاچار ہے، آخری ایام ہے. جب رات کو میری آنکھ کھلتی تو سیدہ فاطمہ مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی تھی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ 3 ٹائم کھانے کھانے والیاں اور یہ جن کے فروٹ سے فرج بھرے رہتے ہیں، ٹھنڈے پانی پیتی ہے، ہمارے گھروں کی خواتین یہ 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، تو یہ در سیدہ فاطمہ کو کیا منہ دکھائے گی، ان کا سامنا کیسے کر سکے گی. تو کچھ خدا کا خوف کرے کہ بیماری کی حالت میں اور جنت کی خواتین کی سرداری پہلے مل چکی ہے اور پھر بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. تو جب دنیا سے رخصت ہونے لگی سیدہ فاطمہ بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو آپ نے ایک وصیت کی مولا علی، وہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو ناکام قسم کی، آوارہ قسم کی، فاحشہ قسم کی اور بدقماش قسم کی اور دنیا آخرت میں ناکام قسم کی عورتوں نے جلوس نکال کے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، ان کو پتہ چل جائے کہ جسم بھی رب کا ہے، مرضی بھی رب کی چلے گی. بولو جسم بھی رب کا اور مرضی بھی رب کی چلے گی. سیدہ فاطمہ نے مولا علی سے کہا اے علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. کتنی فضیلت ہے؟ 9ویں. چلو ایک 10ویں سنا کے بعد کمپلیٹ کر دوں. توجہ رکھنا. آج کو تسی زور نہیں لا رہے، روزہ لگ گیا یا تسی روزے کو لگ گئے ہو؟ ذرا گھر کیا کوئی سبحان اللہ. تقریر مکرم میں کرنی نہیں ہوتی، مجمع میں کرانی ہوتی ہے اور اسی حج میں بلانی ہوتی ہے اللہ نے فضل نال. کیونکہ اسی آیا دیکھو ماشاءاللہ کیڑی عمر میں ٹیک لا کے بیٹھا ہے اور وہ لبی کر دے وہ ٹکیا ہو میرا پتر ایتھے آ جاؤ پڑھیا گیا تو توجہ جناب. مولا علی پاک سے سیدہ پاک نے ایک وصیت فرمائی، میں وہ وصیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ گھروں میں جا کے سنا دیجیے گا. سیدہ پاک نے فرمایا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. اونچی سبحان اللہ. مولا علی پاک نے بات فرمائی. مولا علی پاک نے فرمایا فاطمہ تیرے بابا محمد پاک کا فرمان ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جس جنازے میں چلے جائے اللہ ان کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. اور فرمایا بعض مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے جنازے میں آ جائے اس مرنے والے کی برکت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اے فاطمہ تو وہ ہستی ہے، تو وہ ذات ہے کہ جو تیرے جنازے میں شرکت کرے گا رب اس کے پچھلے سارے گناہ
پر سنیے، میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو پھر قانون یہ چلے گا جو سیدہ فاطمہ نے فرمایا ہے۔ کیا سیدہ فاطمہ نے فرمایا؟ علی بات اور ہے، میں نے زندگی اس حالت میں گزاری ہے، اس ڈھنگ سے گزاری ہے، اس رنگ سے گزاری ہے کہ ساری زندگی میرے چہرے کو یا محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ ساڑیاں اتنے بازار کے کپڑے بیٹھ جاتی ہیں، اسی گھر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شاپکا کر کے ہوتی ہیں اور سانو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اسے کی کر رہے ہیں۔ جا کے دیکھ لو بازار سے بندے گھر کے بڑھیا، بولو نا بندے گھر کے بڑھیا، جب کوئی بیچارہ بندہ نہیں آئے جوانی نے تینوں عقل ہی کوئی نہیں کھڑی کر دی، بندے ہو بڑی عقل والی، تیری عقل تو وہی نازل ہوتی ہے۔ شیطان کی چمچی، یہ سب اللہ نے مرد کی ذمہ داری لائی ہے۔ بولو کس کی ذمہ داری لائی ہے؟ یا اگر مثال دے ہو کہ سیدہ فاطمہ کہڑے بازار سے جا کے کپڑے لینے ہوں گے، اسی ذکر پہ ہونا نہ کر رہے ہیں نا، اور ساری ہر خاتون سیدہ فاطمہ کی بیٹی پڑھ کے اٹھانا چاہیے ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کا عشرۃ الکاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے۔ آئیے